موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے جواب دیا، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑاتے ہو؟ تم ان کو کہو کہ وہ اپنا کام کریں۔ فرعون کا خیال تھا کہ اسرائیلی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس نے ان کے نگرانوں کو بلایا اور ان کو حکم دیا، اب تم اسرائیلیوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس نہ دو، وہ خود جا کر اپنے لیے بھوس لے آئیں گے، اور انہیں اتنی ہی اینٹیں بنانی ہیں جتنی وہ پہلے بناتے تھے۔ وہ سست ہیں، اس لیے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اب اسرائیلیوں کے حالات پہلے سے بہت زیادہ مشکل ہو گئے۔ جب ان کو خود بھوس جمع کرنا تھا تو وہ اتنی ہی اینٹیں کیسے بنا سکتے تھے؟ ان کے بے رحم نگران ان کو خوب مارتے تھے اور وہ اس دکھ اور مصیبت سے چلا اٹھتے تھے۔ پھر انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اس سے پوچھا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا اور یہ حکم کیوں دیا کہ ہم بھوس خود لیں اور اتنی ہی اینٹیں بنائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن فرعون نے کہا، تم لوگ سست ہو، اس لیے تم بیابان میں جا کر اپنے خداوند کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گا، تم بہت سست ہو۔ اس کے بعد اسرائیلی سردار موسیٰ اور ہارون سے ملے اور انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا، آپ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرعون کے اس نئے حکم کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں۔ موسیٰ بھی ان بگڑتے ہوئے حالات سے پریشان ہو گیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ خدا نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا۔ اس لیے اس نے خداوند سے کہا، اے خداوند، آپ نے اپنے لوگوں پر یہ مصیبت کیوں آنے دی؟ کیا آپ نے اس کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ جب سے میں آپ کا نام لے کر فرعون کے پاس گیا، اس وقت سے اس نے ان لوگوں پر زیادہ مصیبت ڈالی ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں چھڑایا۔ بچوں، جب کبھی آپ اپنی زندگی کے واقعات سے پریشان ہوں اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو خداوند کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں۔ ایسا کرنا پریشان ہونے سے بہت ہی بہتر ہے۔ خدا نے موسیٰ کو جواب دیا، اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کروں گا۔ میرے قدرت والے بازو کی وجہ سے وہ میرے لوگوں کو جانے دے گا۔ اسرائیلیوں کو بتا کہ میں کون ہوں۔ تو موسیٰ اور ہارون نے اپنے لوگوں کے پاس واپس جا کر کہا، دیکھو، خداوند نے خود ہمارے ساتھ بات کی۔ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ عہد بھی باندھا۔ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ ہمیں اس غلامی سے ضرور نکالے گا اور ہمیں وعدہ کیے ہوئے ملک میں واپس لائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے حالات سے زیادہ مایوس اور بے دل ہونے کی وجہ سے موسیٰ اور ہارون کی بات بالکل نہیں سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دوبارہ فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ وہ اسرائیلیوں کو جانے دے۔ لیکن موسیٰ نے کہا، جب میرے اپنے لوگ میری بات نہیں سنتے تو میں کیسے امید رکھوں کہ فرعون میری بات سنے گا؟ اور ایک اور مشکل ہے کہ میں اچھی طرح سے بول نہیں سکتا۔ اوہ، کیا آپ کو یاد ہے کہ جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس موسیٰ نے بالکل یہی بات خداوند سے کہی تھی؟ کیا اس نے یہ سبق نہیں سیکھا کہ جب خدا کسی کام کے لیے حکم دیتا ہے
تو ہمیں صرف حکم پر عمل کرنا ہے اور خدا خود سب کچھ ممکن کرے گا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں تجھے بتاؤں گا کہ فرعون کو کیا کہنا ہے۔ تو اپنے بھائی ہارون کو بتا سکے گا اور وہ فرعون کو بتائے گا۔ اب موسیٰ نے خدا کا حکم مانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہارون کے ساتھ فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ اس دفعہ جب وہ دونوں فرعون کے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟